الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جو بعض ساتھیوں نے کل ہونے والے سوات مناظرے سے متعلقہ کچھ ویڈیوز اور ریکارڈنگز بھیجی ہیں، تو اس پر گزارشات یہ ہیں کہ اول تو یہ مناظرہ ہے پشتو زبان میں، جو کہ سمجھ میں نہیں آتی، اور آپ کے استفسارات میں یہ ہے کہ بھئی اس بارے میں وضاحت فرمائیں، ہمیں کچھ سمجھائیں۔ تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی پشتو زبان، تو میں کیا سمجھاؤں۔ البتہ یہ ہے کہ ساجد خان نے جو اپنے مولوی ندیم کو فون کر کے ریکارڈنگ کی ہے اور اردو زبان کے اندر جو بات کی ہے، اس حوالے سے اور دیگر ویڈیوز کو دیکھ کر، اور یہ جو مفتی نجیب نے تحریر لکھی ہے اس کو دیکھ کر میں چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ اولاً تو یہ دیکھیں جی کہ سب سے پہلے کہ مفتی ندیم جو دیوبندی مناظر ہے، اس نے ساجد خان کو یہ کہا ہے کہ بھئی وہاں گالم گلوچ ہو رہی تھی اور ہم نے جو ہے وہ صبر و تحمل سے کام لیا ہے اور ٹھنڈا معاملہ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھی ٹھنڈا کیا ہے۔ لیکن جو ہی آپ دیکھیں دوسرا معاملہ کہ ان کی ویڈیو جب منظر عام پر آتی ہے جس میں یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ مفتی ندیم نے لات ماری ہے، یہ ان کا سری جھوٹ ہے، سری بہتان ہے۔ اور اس بہتان کو دیکھ کر اب آپ دیکھ لیں کہ اولاً تو یہ یوں پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ بھائی ساجد خان یہ پروپیگنڈا کروا رہا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ یہ پروپیگنڈا کروا رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا نام بھی ہو جائے اور تھوڑا سا کام بھی ہو جائے۔ تو وہ یہ پروپیگنڈا ان الفاظ سے کروا رہا تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بریلویوں کا جو کہ وہ لات تو ماری تھی، اس نے وہ ویڈیو ثابت ہو چکی، آ چکی، سامنے آ چکی منظر عام پر، اور خود دیوبندیوں نے اس کو کوئی پشتوں کو نغمہ شغمہ ڈال کر نہ کوئی ایڈٹ کر کے بھی ساجد خان کے پیج پر اپلوڈ کی، اور اب اپلوڈ کی جب ان آفیشیل ہو گیا، پہلے آفیشیل تھا تب اپلوڈ نہیں کی۔ اس وقت کیا کہہ رہے تھے کہ یہ بریلویوں کا جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا تو قطعاً نہیں ہوا۔ اور بھائی اگر ندیم کہہ رہا ہے اگر ایسا ہوتا تو بابا پھر فوج بھی تھا، پولیس بھی تھا، ہم کیسا مارتا ہے؟ ارے بھائی تم کیسا مارتا؟ یہ تیری لات مارتے ہوئے دکھ رہا ہے نا، ویڈیو میں دکھ رہا ہے۔ اچھا اب دیکھیں انہوں نے اپنے تئیں تو یہی سوچا کہ بھائی جہاں ہم ذلیل ہو رہے ہیں تو ہم یہ جو بریلویوں کے کیمروں کو توڑ دیتے ہیں، اور توڑنے کے بعد جو ہے وہ ان کا ڈیٹا ہی ضائع ہو جائے گا، اور پھر ہم یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ بریلوی جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ ہوا نہیں ہے اور یوں نہیں ہوا، اور پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ بریلوی تو یہ کہیں گے کہ ویڈیو کاٹ چھانٹ کر جو ہے نا اپلوڈ کر دیے۔ تو یہ ان کا پروپیگنڈا البتہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا، اور ناکامی دیکھتے ہوئے ہی، اور یہ نجیب صاحب بھی نا بڑے وہ یہ چلغوزے بن کے نا، بڑے اچھے انداز میں، بڑے سیانے بن کے اور بڑے پپو بن کے، جس کو کہتے ہیں نا بڑے اچھے الفاظ میں اور ستھرے، وہ جو جس کو کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کر کے، وہ میٹھا میٹھا جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی گالیاں جس کو کہیں آپ، وہ دے کے نا یہ کہتے ہیں کہ رضا خانیوں نے یہ کر دیا، جبکہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ رضا خانی کہنا گالی ہے، اسے گالی بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے، ہم تو بڑے ننھے ہیں، شریف ہیں۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ کی ان سب چیزوں کا جواب ملے گا آپ کو، اور ایسا ملے گا منہ توڑ ملے گا۔ خیر وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ نجیب صاحب لکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ بریلویوں نے یہ ڈرامہ رچا ہے اور اس لیے رچا ہے۔ اب یہ سارا ثابت ہو گیا کہ آپ نے ڈرامہ رچا ہے۔ رات کو اس کا ساجد کا ان آفیشیل ہوتا ہے پیج، تو دن میں نجیب کا ہو جاتا ہے۔ ان آفیشیل کیسے ہوگا؟ اتنے عرصے سے تو چل رہے تھے، آفیشیل چل رہے تھے، کوئی ان کو مسئلہ نہیں تھا، سب چل رہا تھا، سب سیدھا سیدھا چل رہا تھا۔ اچانک سے ان آفیشیل کا خیال آ گیا، تو یہ بات تو بالکل ثابت ہو رہی ہے کہ اس میں اس ریکارڈنگ سے دو جھوٹ جو ہے نا مفتی ندیم کے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے، اس کا جھوٹا ہونا، کذاب ہونا خود دیوبندیوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ جھوٹا ہے۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ایک تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے صبر و تحمل سے کام لیا، ساتھیوں کو ٹھنڈا کیا، ٹھنڈا نہیں تھا، گرم تھا، اور اتنا گرم تھا کہ آگ بگولا تھا۔ اور دوسرا یہ کہا کہ میں نے لات وات تمہاری نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ، ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا، فوج تھا، پولیس تھا، یہ تھا۔ اور اس میں دیکھیں اب اس کی گندی زبان کتنی ہے۔ کہتا ہے ایک بریلوی تھا، کوئی جو بقول نجیب کے کوئی بڈھا تھا، کوئی ضعیف عمر آدمی تھا، وہ بار بار باہر جاتا تھا، آتا تھا، جاتا تھا، کرتا تھا۔ میں نے بولا اس کو کون سا کیڑا ہے کہ بار بار کاٹتا ہے؟ اس طرح کے الفاظ بولے، میرے الفاظ نہیں اس کے الفاظ ہیں۔ بولا بعد میں پتہ چلا خبیث آدمی فوج اور پولیس کو بلانے گیا تھا۔ ارے تم اپنی زبان تو دیکھو، کہ تمہارے بارے میں کوئی خبیث کہہ دے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہارے آبا و اجداد کو کوئی خبیث کہہ دے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، جبکہ یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اچھا یہ ایک اور اس میں لطیفہ سناتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں جو دیوبندیوں نے دوبارہ ایڈٹ کی نا ویڈیو اس لات مارنے والے کی، تو لات مارتے ہوئے دکھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں دیکھو ہمارے علماء کو گالیاں دی تو شیر نے لات ماری،
واہ. اور اس پہ جو ہے کوئی پشتو نغمہ لگا کے جو اس میں فائرنگ کی آواز ہو رہی ہے ڈر ڈر ڈر. ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس بھی ہے, ایسا نہیں ہے, ہم بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن سمجھانا مقصود یہ کہ لات مارنا جو ہے نا وہ گدھے کا کام ہوتا ہے. اور گدھے کے بارے میں یہ جو ایک بڑی مشہور ملفوظ ہے آپ کے ساجد خان کے نزدیک, تو معارف اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے گنجینے ہیں یہ ملفوظات. اور یہ جو ہے ملفوظات اس کے استاد نے کہا, اس کو وصیت کی نصیحت کرتا ہے اس کا استاد, یہ جو تقی عثمانی ہے, کہتا ہے کہ یہ تو پڑھنا چاہیے. اس میں بڑا ایک بڑا ملفوظ ہے, ملفوظ بڑا مشہور ہے گدھے سے متعلق, آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اب یہ کام تو گدھے کا ہی ہے, تو خیر لاتے مارنا گدھے کا کام ہے اور گدھے بن گئے. اور ویسے بھی آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ ان کی اب آپ دیکھ لیں گے پروپیگنڈے کے جو پہلے انداز تھے وہ مختلف تھے, اور اب جو انداز آ رہے ہیں وہ مختلف ہو گئے. پہلے پروپیگنڈا یہ تھا کہ بریلوی جھوٹ بول رہے ہیں, بریلوی یوں کر رہے ہیں, اور اب پروپیگنڈا یہ ہے کہ بھائی ہمارے اکابرین کو گالیاں دی, ہمارے یہ کیا وہ کیا. اب یہ تو ویڈیو جب آئے گی اور کوئی پختون بھائی میرا مجھے ویڈیو کا ترجمہ کر کے سنائے گا جب بھی بتا سکتا ہوں. اس سے قبل تو کہنا قبل از وقت ہوگا. لہٰذا مختصر یہی کہ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں اور نتیجہ خود اخذ کر لیں کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. بس اللہ تعالی ہمیں حق کہنے, حق بولنے اور حق پر چلنے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائے, یہ دعا کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. موبائل گزار کو مفتی ندیم مقبول لے صحیح جگہ لگا کسان لا والا صحیح جگہ لگا دین کے مناظرہ کسان لا والے کا کسان سے پھیلا ہمارا جان تک لا سوا اتے سے گورا گزارو رکھے تے پیرا لا رکھ دے گزارو رکھے مفتی ندیم تو گورا گزارو رکھے